اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ کا اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں۔ آج ہم ڈاکٹر تیجانی سماوی کی ایک مشہور اور معروف کتاب مظلومیت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا آغاز کر رہے ہیں۔ ایک ایسی کتاب جس نے اسلامی تاریخ کی بنیادوں پر سوال کھڑے کیے۔ اگر آپ تاریخ کی وہ گھتی ہوئی ڈور کھولنا چاہتے ہیں کہ جو صدیوں سے ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے تو پھر ہمارے ساتھ رہیے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس کتاب کا۔ اس کتاب کی جتنے بھی پارٹس بیان کیے جائیں گے اس کے لیے آپ پلے لسٹ بنام مظلومیت امام علی علیہ السلام میں جا کر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا حصہ نمبر 14 بیان کریں گے۔ پچھلی جس جگہ پر ہم نے اختتام کیا تھا وہاں پر ادھر سے ہی شروع کرتے ہیں۔ جس وقت آپ علیہ السلام کا لشکر ذی وقار کے مقام پر پہنچا، آپ نے بصرہ میں منتخب شدہ اپنے حاکم کی عیادت کی جس کے سر اور چہرے کے بال مونڈنے کے بعد اسے نکال دیا گیا۔ انہوں نے امام علیہ السلام سے کہا، اے میرے امام، جب آپ نے مجھے بصرہ کا حاکم بنا کر بھیجا تھا اس وقت میں باریش تھا، لیکن اب اس حال میں لوٹا ہوں کہ لڑکپن کی مانند میرا چہرہ داڑھی سے مبرہ ہے۔ امام علیہ السلام نے ان کی دلجوئی کرتے ہوئے کہا کہ تم نے خدا کے اجر اور خیر کو سمیٹا ہے۔ مجھے تو اس بات نے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے کہ عمر، ابو بکر، عثمان کو تو انہوں نے خوش دلی سے خلیفہ مان کر ان کی پیروی کی مگر میری بیعت کو توڑ ڈالا۔ اس کے لیے آپ کتاب تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 495، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 18، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 182، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 263، امتاع الاسماء جلد نمبر 13 صفحہ 238، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 226 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عثمان بن حنیف کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے اور بصرہ میں پیش آنے والے دیگر فسادات کی خبر سن کر آپ علیہ السلام یہ بھانپ گئے تھے کہ جنگ کے ان فتنہ اور فسادات کے شعلوں نے بصرہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور اگر آج انہیں منہ توڑ جواب نہیں ملا تو یہ پوری اسلامی سلطنت میں بھڑک اٹھے گی۔ اس غرض سے آپ نے سفر کے دوران ابو موسیٰ اشعری کہ جو اس زمانے میں کوفے کا گورنر تھا اسے خط لکھا۔ خط میں آپ نے اس کو حکم جاری کیا کہ وہ لوگوں کو امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے جمع کرے، مگر ابو موسیٰ نے امیر المومنین علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، حتیٰ اس خط کو کسی خاطر میں نہ لے کر آیا۔ اس کے لیے آپ الفتنہ و وقت الجمل صفحہ نمبر 138، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 8، الجمل صفحہ نمبر 130، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 367 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس بے راہ روی پر امیر المومنین علیہ السلام نے اب کی بار اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کو عوام کے لیے خط دے کر کوفہ روانہ کیا تاکہ ابو موسیٰ کے تعاون سے انکار پر کوفے والوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اس خط میں امام علیہ السلام نے اپنے جنگ کے پس پردہ مقصد کو بیان کرتے ہوئے اہل کوفہ کو جہاد کی دعوت دی۔ آپ نے طلحہ اور زبیر کی بیعت شکنی اور جناب عائشہ کی سربراہی میں ان کے لشکر تیار کرنے کو بنیادی مسئلہ شمار کیا اور مدینہ چھوڑنے کا سبب اسی فتنے کو روکنا قرار دیا۔ اہل کوفہ امام علیہ السلام کا پیغام اور آپ کے سفیروں کی گفتگو سننے کے لیے مسجد میں جمع ہو گئے۔ ابو موسیٰ نے اب بھی چاہا کہ کوفے کے لوگوں کو امیر المومنین علیہ السلام کی زیارت سے محروم رکھے، اس لیے کہنے لگا کہ بصرہ میں ہونے والی کشیدگیوں پر رد عمل کے طور پر امام کا مدینے سے خروج ایک عبث اقدام ہے، لہٰذا لوگوں کو اس سب سے دور رہنا چاہیے۔ مگر امام حسن علیہ السلام اور عمار یاسر کی پرجوش، پرغیظ اور ولولہ انگیز تقاریر نے ہزاروں جنگجوؤں کو جہاد کے لیے آمادہ کیا اور وہ امام علیہ السلام کے لشکر سے ملحق ہو گئے۔ اس کے لیے آپ الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 227، الجمل صفحہ نمبر 131، النساب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 234، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 497، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 10، اخبار الطوال صفحہ نمبر 144 اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 263 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فداکاروں کے جمع ہونے کے بعد مولا علی علیہ السلام نے انہیں اپنے منصوبے سے آگاہ کیا اور طلحہ اور زبیر کے جھوٹ اور بے بنیاد تہمتوں کو بھی بے نقاب کیا۔ فتنے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے اور مسلمانوں کا قتل عام روکنے کی غرض سے امام نے طلحہ، زبیر اور جناب عائشہ کو بے گناہ مسلمانوں کا تزکیہ کرنے سے باز رہنے کا مشورہ دیا اور والی بصرہ کے ساتھ کیے گئے ناروا سلوک پر اظہار افسوس کرتے ہوئے
انہیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کی دعوت دی۔ افسوس ساسا بن سوہان کوشش کے باوجود امام علیہ السلام کا خط نہ پہنچا سکا اور امام علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے لشکریوں میں شامل ہو گیا کہ وہ صرف آپ سے جنگ چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مفید کی الجمل صفحہ 163 ملاحظہ کیجیے۔ دوسری جانب جناب عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر اپنے سپاہیوں کو ان الفاظ میں جوش دلاتی رہیں: ہم تو عثمان کے تمہارے ساتھ سخت رویے پر غضبناک ہو گئے تھے کہ تو کیا اس کے قتل پر خاموش بیٹھیں گے؟ لوگوں جان لو کہ تمہارے خلیفہ کو مظلومانہ طریقے سے قتل کیا گیا، اگرچہ کہ تمہیں بعض معاملات میں اس سے اختلاف تھا اور اس پر ہم نے اس کی مخالفت بھی کی، مگر وہ اپنی خطا مان گیا تھا اور اس نے اپنی خطا کا اعتراف کرتے ہوئے خداوند متعال کے حضور توبہ کر لی تھی۔ اس سے یہ تقاضا نہیں کیا گیا کہ اپنی غلطی سے باز آ جائے، بارگاہ الہی میں توبہ کرے اور لوگوں کے سامنے عذر خواہی بھی کرے، مگر دشمنوں نے محاصرہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ مسلمانوں کی جان، خدا کے مہینوں اور شہر نبی کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی اس جنایت کاری کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے لیے آپ انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 239، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 227 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود امیر المومنین اپنی صلح کی کوششوں کو ترک نہیں کیا اور اس بار عبداللہ ابن عباس کو جناب عائشہ کے خیمہ گاہ کی جانب روانہ کیا۔ امام علیہ السلام نے ابن عباس سے فرمایا: اس قرآن کے ہمراہ عائشہ، طلحہ اور زبیر کے پاس جاؤ اور انہیں خدا کے مقدس کتاب کی طرف دعوت دو۔ ان کو یاد دہانی کراؤ کہ تم لوگوں نے اپنی مرضی سے میری بیعت کی، پھر کس چیز نے تمہیں بیعت توڑنے پر مجبور کیا؟ اب کتاب خدا تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ چیز جناب مفید کی الجمل صفحہ 179 میں نقل ہے۔ ابن عباس نے گفتگو کے دوران انہیں جو بھی نصیحت کی وہ بے سود رہی۔ اہل جمل کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے درمیان تلوار ہی فیصلہ کرے گی۔ اس کے لیے آپ الجمل صفحہ 181، العقد الفری جلد نمبر 5 صفحہ 72 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ انہوں نے کسی ناصح کی نصیحت پر کان نہیں دھرے اور نہ ہی کسی خیر خواہ کی ہمدردی کو قبول کیا اور جنگ کا نعرہ بجا دیا۔ چاروں ناچار امیر المومنین علیہ السلام چند ہزار کی فوج لے کر بصرہ روانہ ہو گئے۔ آپ نے ہر دستے کا سپہ سالار مقرر کیا اور فوج کا علم محمد بن حنفیہ کے سپرد کر دیا۔ اس چیز کے لیے آپ الجمل صفحہ 179، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 239، اخبار الطوال صفحہ 148 اور العقد الفری جلد نمبر 5 صفحہ 71 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے۔ امام علیہ السلام نے کئی بار کوشش کی کہ شاید اب وہ لڑائی کرنے سے گریزہ ہو جائیں۔ اس سبب آپ خود مقابل لشکر کے سامنے آئے، طلحہ اور زبیر کو للکار کر ان سے استفسار کیا کہ کیا تم دونوں نے میری بیعت نہیں کی تھی؟ وہ کہنے لگے ہاں ہم نے کی تھی، مگر وہ بیعت تلوار کی زور پر لی گئی، وگرنہ آپ خلافت کے لیے ہم سے زیادہ حقدار تو نہیں۔ ایک بار پھر آپ نے طلحہ کو مخاطب کر کے دریافت کیا ایسا کیا ہو گیا کہ اپنی ناموس کو گھر میں محفوظ چھوڑ آئے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کو لشکر کے ہمراہ کیا اور اس کے مقام، مرتبے، منزلت کی شے پر جنگ کا بازار گرم کیا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے استفسار کریں کہ میری زوجہ کو اس زمین پر کیوں لائے تو کیا جواب دو گے؟ پھر زبیر سے فرمایا ہم تمہیں عبد المطلب کی اولاد میں شمار کرتے تھے، مگر تمہاری ناخلف بیٹے نے تمہیں اس خاندانی وقار سے محروم کر دیا۔ کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں خبردار کیا تھا کہ تم علی کے مقابل جنگ کر کے ان پر ظلم کرو گے؟ زبیر نے کہا ہاں یاد ہے، البتہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث آپ پہلے یاد کروا دیتے تو پھر میں اس مارکے میں ہرگز شرکت نہیں کرتا۔ اس کے لیے جو ڈسکرپشن باکس ہے وہ آپ کے سامنے ملاحظہ ہو رہا ہوگا، کیونکہ کافی زیادہ کتابیں ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو اسکرین شاٹ لے کر جو ان کتابوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال آگے جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، طلحہ اور زبیر کا سمجھوتا کرنا یا جنگ کی نسبت اپنا ارادہ بدلنا مشکل نظر آ رہا تھا، مگر امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی کوششیں جاری رکھی۔ چند بار آپ نے قلب لشکر میں کھڑے ہو کر پکارا کون ہے کہ جو اس قرآن کو دشمن کے سامنے پیش کرے، حتیٰ اگر اس پر تیر برسائے جائے پھر بھی انہیں قرآن کا حکم قبول کرنے کی دعوت دے تو میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ امام علیہ السلام کی پکار پر ہر بار ایک جوان کھڑا ہو کر آپ سے اجازت طلب کرتا، اگرچہ کہ
امیر المومنین علیہ السلام چاہتے تھے کہ اس کی جگہ یہ کام کوئی اور انجام دے، مگر شہادت اس کا مقدر تھی۔ اس نے مقابل لشکر کے سامنے آ کر انہیں قرآن کی دعوت دی۔ تبھی ایک لمحے میں دشمن کی طرف سے کی جانے والی تیروں کی بارش نے اس کا بدن چھلنی کر دیا۔ اس نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس شہید جوان کے ساتھ ہی اس کے جسد کو آپ علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے شدت غم سے گریہ کیا اور فرمایا، اے خدا گواہ رہنا۔ پھر آپ نے فرمان جاری کیا، دشمن کے لشکر کے قریب ہو جاؤ، جب تک اتمام حجت نہ ہو جائے جنگ میں پہل مت کرنا۔ اس کے لیے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 520، الجمل صفحہ 181، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 112، ابن عاصم کی الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 472، النصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 240، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 370، البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 213 میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضرت عمار یاسر کے جو لشکر میں سب سے آگے چل رہے تھے، دشمن کی جانب رخ کر کے کہنے لگے، اے لوگو، تم نے اپنے رسول کے ساتھ خیر کا معاملہ نہیں کیا کہ اپنی عورتوں کو باپردہ گھروں میں چھوڑ آئے ہو اور زوجہ رسول کو تلواروں کے سائے میں کھڑا کر دیا ہے۔ اس کے لیے آپ مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 370 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ابھی عمار ابن یاسر کی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ دشمن کے لشکر سے ایک تیر پھینکا گیا کہ جو عبداللہ بن بدیل کے بھائی کے جسم میں پیوست ہوا اور وہ شہید ہو گیا۔ اس کے بے جان اور زخم آلودہ جسم کو بھی امام علیہ السلام کے سامنے لایا گیا تاکہ جنگ کی اجازت طلب کر سکے۔ امام نے گریہ کرتے ہوئے فرمایا، اے خدا تو گواہ رہنا، اب جنگ کے علاوہ کوئی سبیل نہیں رہی۔ اس کے لیے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 370، اخبار الطوال صفحہ 148، الجمل صفحہ 182، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 182 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر کار جنگ شروع ہو گئی اور ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ سرزمین بصرہ لرز اٹھی۔ سب سے زیادہ کشیدگی جناب عائشہ کے اونٹ کے اطراف میں برپا تھی، کیونکہ اسی اونٹ کو انہوں نے اپنے فوج کا علم قرار دیا تھا۔ ہر سپاہی کی دلی خواہش تھی کہ اس کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار آ جائے تو وہ فوج کے اس علم اور اس کے سوار پر کوئی آنچ نہ آنے دے کہ جب ایک مہاری قتل ہو جاتا تو فوراً کوئی اور اس کی جگہ مہار تھام لیتا۔ جناب عائشہ نے اونٹ پر بیٹھ کر اشتعال اور وہ درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی بار بار کجاوے سے باہر دکھاتی اور استفسار کرتی، کون ہے کہ جو مجھے علی کا سر لا کر دے گا تاکہ اس تھیلی کا مالک بن جائے؟ ہاشم معروف حسنی کی سیرت الائمۃ الاسنہ عشر جلد نمبر 1 صفحہ 456۔ اس پر سپاہی پرجوش ہو کر کہتے تھے، اے ام المومنین، گھبرائیں نہیں، آپ کے سب بیٹے بہت شجاع اور دلیر ہیں۔ اس کے لیے آپ الجمل صفحہ 186، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 248، الفتنہ و وقت الجمل صفحہ 165، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 527، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 249 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ان کے برعکس اصحاب امام علیہ السلام کا جواب آتا، اے ام المومنین، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے ہر ماں سے زیادہ آپ کی نافرمانی کی ہے، مگر ایک ماں بھی اپنے بچوں پر رحم کرتی ہے اور ان کا بھلا چاہتی ہے۔ کیا آپ دیکھ نہیں رہی کہ کیسے بہادر زخمی ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ اور پیر کٹ کٹ کر گر رہے ہیں؟ اس کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 264، اخبار الطوال صفحہ 150 اور ابن اسیر کی صفحہ 248 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کارزار میں کٹے ہوئے ہاتھ، پاؤں اور بے جان جسموں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ تلواروں کی اس گھن گرج میں امام علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب تک جناب عائشہ کا اونٹ میدان میں کھڑا رہے گا، خواہ کتنی ہی خونریزی بڑھ جائے، سپاہی اس کا گھیراؤ نہیں چھوڑیں گے اور جنگ کے شعلے سرد نہیں ہوں گے۔ اس لیے آپ نے حکم دیا کہ یہ اونٹ شیطان بن گیا ہے، اسے مار گراؤ۔ اس چیز کے لیے آپ بلازری کی صفحہ 248، طبری کی صفحہ 528، ابن اسیر کی صفحہ 251، امتاع الاسماء جلد نمبر 13 صفحہ 247، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 253، الجمل صفحہ 200 اور الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 482 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے لشکر کے علمدار محمد بن حنفیہ کو فرمان جاری کیا کہ سپاہیوں کے گروہ کے ساتھ دشمن کے قلب لشکر پر حملہ کرو، لیکن مخالفین کی جانب سے آنے والے تیروں کی وجہ سے محمد بن حنفیہ آگے نہیں بڑھ سکے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے دوبارہ فرمایا، دشمن کے مرکز پر ٹوٹ پڑو،
جواباً محمد نے کہا اے امیر المومنین، تیر بارش کی مانند مسلسل برس رہے ہیں اور ان کا تسلسل ذرا ٹوٹ جائے تو میں حملے کے لیے جاؤں۔ امام علیہ السلام نے محمد کے سینے پر چوٹ لگاتے ہوئے فرمایا، یہ بزدلانہ پن تمہاری والدہ کی طرف سے ہے۔ اس چیز کے لیے آپ ابن الحدید کی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ 243، مرج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 375، سرسل سلسلۃ العلویہ صفحہ نمبر 81 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ پھر مولا خود علم کو سنبھالتے ہیں اور طوفانی گھٹا کے بادل کی طرح دشمن کی صفوں کو الٹ کر رکھ دیا اور حکم دیا کہ اونٹ کو مار ڈالو۔ جیسے ہی اونٹ زمین پر گرا تو ایسی فریادیں بلند ہوئی کہ اہل زمین نے کبھی نہ سنی تھی اور دشمن اونٹ کی اطراف سے منتشر ہو گیا۔ کچھ قتل ہو گئے، کچھ نے میدان سے فرار اختیار کر کے جان بخشی کروائی، یہاں تک کہ امام علیہ السلام کی فوج دشمن پر پوری طرح سے غالب آ گئی اور فتح سے ہمکنار ہوئی۔ جناب عائشہ کجاوے میں اکیلی بیٹھی تھی اور کوئی بھی سپاہی ان کے اطراف میں موجود نہیں تھا۔ امام نے ان کے بھائی محمد بن ابی بکر سے کہا، جا کر دیکھو تمہاری بہن کو کوئی زخم تو نہیں آیا۔ محمد نے کجاوے کا پردہ ہٹایا تو جناب عائشہ نے پوچھا، کون ہے؟ محمد بن ابی بکر نے کہا، میں تمہارا سب سے قریبی رشتہ دار اور ابھی سب سے بدترین دشمن تمہارا بھائی محمد ہوں۔ امام علیہ السلام پوچھ رہے ہیں تمہیں کوئی تیر تو نہیں لگا؟ جناب عائشہ گویا ہوئی، مجھ پر وار ہوا ہے مگر مجھے جراحت کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد امیر المومنین علیہ السلام آئے اور چھڑی سے کجاوے پر ضرب لگا کے فرمایا، اے حمیرہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں یہ وصیت کی تھی؟ بلکہ کیا انہوں نے یہ تاکید نہیں کی تھی کہ گھر پر ٹھہری رہنا؟ خدا کی قسم جو لوگ اپنی عورتوں کو تو عزت کے ساتھ گھر پر چھوڑائے مگر تمہیں سر راہ لے آئے، انہوں نے تمہارے حق میں کوئی نیکی نہیں کی۔ اس کے بعد آپ نے عائشہ کو فوج کی کڑی نگرانی میں حارث بن ابو طلحہ کی بیٹی صفیہ کے گھر بھجوا دیا۔ اس کے لیے آپ کتاب البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 214، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 376، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 249، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 528، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 2 صفحہ 254، الجمل صفحہ 196، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 482، اخبار الطوال صفحہ 151، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 272 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ میں زبیر کے کردار سے متعلق مختلف اقوال درج ہیں۔ بعض روایات میں منقول ہے کہ جب امام علیہ السلام نے زبیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد کروائی کہ تم علی کے ساتھ جنگ کر کے اس پر ظلم کرو گے تو زبیر شرمندہ ہو گیا اور جنگ شروع ہونے سے قبل ہی یہ کہتے ہوئے مدینے کی طرف واپس چلا گیا کہ میں آپ کے ساتھ ہرگز جنگ نہیں کروں گا۔ یہ چیز الانصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 252، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 372، العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 79، ابن الساکر کی تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 18 صفحہ 409، جواہر المطالب جلد نمبر 2 صفحہ 20 اور السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ 357 میں نقل ہے۔ اس کے برعکس کچھ روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ زبیر کو اپنے کیے پر کوئی پشیمانی نہیں تھی، بلکہ وہ کافی دیر تک محاذ پر ہی ڈٹا رہا اور پھر قتل ہونے کے خوف سے میدان سے فرار کر گیا۔ اسی دوسرے طبقے کی روایت میں یہ بھی مرقوم ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کی سرزنش کے بعد اگرچہ زبیر متزلزل ہوا تھا مگر لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے باپ کا متحیر چہرہ دیکھ کر بوکھلاہٹ کی وجہ دریافت کی۔ زبیر نے بتایا کہ علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یاد دلائی ہے اور اب میں ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ ابن زبیر نے کہا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب تم نے دیکھا ہے کہ علی کی فوج نے اعلان جنگ کر دیا ہے تب سے تمہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا اور اسی خوف سے تم علی کے مقابل آنے سے ڈرتے ہو۔ زبیر نے تعصف آمیز لہجے میں کہا، وائے ہو تجھ پر، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں علی سے جنگ نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بیٹے نے جواب دیا، کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو قسم کھا کر ایک عہد کرتے ہیں اور پھر اس کی خلاف ورزی کرنے کے بعد کفارہ دیتے ہیں۔ تم بھی اس قسم کے کفارے میں اپنے غلام سرجس کو آزاد کرو اور واپس جا کر جنگ میں شرکت کرو۔ زبیر نے بیٹے کے مشورے پر عمل کیا اور کچھ دیر تک کارزار میں لڑتا رہا، لیکن پھر مارے جانے کے خوف سے فرار اختیار کیا۔ اس کے لیے آپ کتاب البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 213، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 240، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 519، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 255، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 269،
تاریخ مدینہ و دمشق جلد نمبر 18 صفحہ 210، الطبقات جلد نمبر 3 صفحہ 111، الجمل صفحہ 207۔ حقیقت میں جو بھی رہی ہو، خواہ وہ جنگ کے دن لڑائی سے پہلے ہی میدان سے پلٹ آیا ہو یا کچھ دیر قیام کے بعد فرار ہوا ہو، ایک بات کہ جس پر مورخین کا اتفاق ہے وہ یہ کہ زبیر کو وادی الصبا میں ابن جرموز نامی شخص نے قتل کیا تھا۔ اس کے لیے بھی آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 168، اخبار الطوال صفحہ 148، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ 183، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 471، العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 80 کو نقل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ بعید ہے کہ زبیر نے اس فرمان رسول کو فراموش کر دیا ہو جو خاص اسی کے لیے تھا، اس لیے کہنا درست ہوگا کہ زبیر اپنی فوج کے ساتھ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف نبرد آزما رہا، لیکن شکست کے بعد دیگر فراریوں کے ہمراہ میدان سے فرار کر گیا۔ اگر یہ بھی مان لیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو فراموش کر چکا تھا، پھر بھی اسے اتنا ضرور معلوم تھا کہ کسی بے گناہ مسلمان کا قتل ناقابل معافی گناہ ہے، لیکن زبیر نے طلحہ کے ساتھ مل کر امیر المومنین علیہ السلام کے بصرہ آنے اور اعلان جنگ کرنے سے قبل ہی کئی جھڑپوں میں کتنے ہی مسلمانوں کو زخمی اور قتل کر دیا۔ دراصل منصب خلافت کی چکا چوند نے ان کی آنکھوں اور کانوں پر مہر ثبت کر دی تھی۔ وہ اس مسند پر براجمان ہونے کے لیے ہر حرام عمل کو مباح اور حلال تصور کرنے لگے تھے۔ اسی وجہ سے حدیث رسول کی یاد دہانی بھی گمراہی کا پردہ چاک کر کے اس کی ضمیر کو بیدار کرنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا کہ جس وقت معاویہ نے زبیر کو امیر المومنین کہہ کے مخاطب کیا، اس دن سے لے کر جنگ جمل کے آغاز تک، جبکہ ہزاروں دنیا پرست زبیر کی رکاب میں امام کے خلاف جنگ جیتنے کا گمان کر رہے تھے، زبیر حق بات سننے کے لیے کبھی آمادہ ہی نہیں ہوا۔ مورخین کے مطابق طلحہ جنگ جمل میں مروان بن حکم کے ہاتھوں قتل ہوا۔ جب مروان نے طلحہ کو جنگ کے مرکزی محاذ پہ دیکھا، موقع کو غنیمت جانا اور یہ کہتے ہوئے اس پر تیر کا وار کیا کہ عثمان کے قصاص کا اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا۔ یہ تیر طلحہ کی پنڈلی میں پیوست ہوا، کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ اس کے لیے جو اس کی جہاں پر یہ جن کتابوں میں یہ روایت نقل ہے وہ آپ کو اسکرین شاٹ میں اسی تناظر میں برسوں بعد عبد الملک بن مروان نے کہا تھا، اگر میرے باپ نے مجھے آگاہ نہ کیا ہوتا کہ اس نے طلحہ کو قتل کیا ہے تو میں عثمان کے خون کے بدلے میں بنو تیم کا ایک فرد بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ اس کے لیے آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ 114، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 68 صفحہ 155 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح اہل جمل کی ذلت آمیز شکست پر جنگ جمل کا اختتام ہوا۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام بے حد آزردہ تھے۔ آپ اس بات سے غمزدہ تھے کہ کتنے ہی صحابہ نے نفس کی غلامی، مادہ پرستی، دنیا پرستی میں دین کی تعلیمات کو فراموش کر کے ہزاروں مسلمانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ آپ کا حزن اس وقت بیان سے سوا ہو گیا جب آپ نے مقتولین کی لاشوں کے درمیان ان افراد کے بے جان جسموں کو بھی دیکھا جنہوں نے ان گنت مشکلات، مصائب کو برداشت کر کے دین حق کی سربلندی کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ دوسری جانب ان افراد کی لاشیں دیکھ کر آپ کو دلی تأسف ہوا جن کی ہمراہ امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رکاب میں راہ خدا میں جہاد کیا تھا، مگر آج دنیا کے طمع اور لالچ نے انہیں گمراہی کی موت سے نوازا۔ آپ کے لیے یہ بات ہرگز خوش آئند نہیں تھی کہ آپ کسی مسلمان کا قتل کریں، خواہ وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، بلکہ خلافت کے پہلے دن سے آپ کی یہی خواہش تھی کہ رعایا کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آتے ہوئے ایک طاقتور سلطنت کی حیثیت سے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کیا جائے اور اسلامی اقدار کا نفاذ عمل میں لایا جائے، مگر آپ کی منشا کے برخلاف مسلمان آپس میں ہی دست و گریبان ہو گئے اور مستقبل میں یہ اختلافات ان کے مابین سنگین صورتحال اختیار کرنے والے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کو اس بات پر بھی کامل یقین تھا کہ قریش جیسے عہد رسالت میں رسول اللہ پر سنگ باری کرتے تھے، وہ آج آپ کی حکومت میں بھی فتنہ انگیزی کے لیے گھات میں بیٹھے ہیں۔ اس لیے آپ ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو خبر دی تھی کہ میں نزول قرآن کے لیے جنگ کروں گا اور تم تعویل قرآن کے لیے قتال کرو گے۔ اس کے لیے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 33، حاکم کی المستدرک جلد نمبر 3 صفحہ 123، مجمع الزوائد جلد نمبر 5 صفحہ 186،
سنن الکبرا جلد نمبر 5 صفحہ 154، شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ 107 اور کنز الاعمال جلد نمبر 11 صفحہ 613 پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جنگ کے اختتام پر امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا کہ مقتولین کی نماز جنازہ ادا کی جائے اور ان کو وہیں دفن کیا جائے۔ اس کے لیے تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 542، الجمل صفحہ نمبر 211۔ اس طرح آپ نے قتل ہو جانے والوں کے اسباب لوٹنے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے قطعی الفاظ میں حکم صادر کیا کہ جنگی ہتھیاروں کے علاوہ کسی قسم کا مال بطور غنیمت نہ سمیٹا جائے اور اگر کوئی اٹھا چکا ہے تو فوراً واپس رکھ دے۔ اسی ذیل میں ایک سالار نے امام کی جانب سے اعلان کیا زخمیوں کو قتل نہ کیا جائے، فرار کر جانے والوں کا تعاقب نہ کیا جائے اور صرف جنگی ہتھیاروں کو آپس میں تقسیم کریں۔ یہ چیز الطبقات جلد نمبر 5 صفحہ 93، انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 262، الجمل صفحہ 216، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 545 میں نقل ہے۔ فوج میں سے کچھ افراد نے یہ کہتے ہوئے اس حکم پر احتجاج کیا کہ چونکہ مقابل دشمن کا قتل جائز تھا پس ان کے اسباب لوٹنا بھی مباح ہونا چاہیے۔ امام علیہ السلام نے استدلال پیش کیا کہ ہماری جنگ باغی مسلمانوں سے تھی نہ کہ کفار اور مشرکین سے، اس لیے ان کے اموال لواحقین کی میراث ہیں۔ اس کے لیے آپ الجمل صفحہ 216، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 72، البدع والتاریخ جلد نمبر 5 صفحہ 212 میں نقل کر سکتے ہیں۔ اس پر آپ انہیں ایسا عمل کرنے سے روکنے میں کامیاب ہوئے۔ البتہ اب بھی کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے بے چین ہو رہے تھے۔ ان کے اعصاب کو پرسکون کرنے کے لیے امام نے مجبوراً استفسار کیا کہ ناموس رسول عائشہ بھی قیدیوں میں شامل ہیں، وہ پھر کس کے حصے میں قرار پائیں گی؟ یہ سن کر سپاہی شرمندہ ہو گئے۔ اس چیز کے لیے آپ کتاب الاخت الفری جلد نمبر 5 صفحہ 81، جواہر المطالب جلد نمبر 2 صفحہ 28، البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 273، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 287، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 72 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ اگر لشکر جمل کامیاب ہو جاتا تو وہ لوگ ہرگز امام علیہ السلام کی فوج کے ساتھ ایسا منصفانہ سلوک نہ کرتے بلکہ کسی قسم کی بے حرمتی یا زیادتی سے دریغ نہ کرتے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی کوئی بھی جنگ اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے نہیں لڑی۔ آپ کی نگاہ جنگ کا مقصد فقط یہ تھا کہ مارکہ آرائی سے دشمنان اسلام اور ظالمین کا خاتمہ اور حق کو سربلند کیا جائے تاکہ اسلامی اقدار تمام انسانوں کے دلوں میں راسخ ہو جائے۔ اس جنگ میں بھی آپ نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ لڑائی کی نوبت نہ آئے، ہر محاذ پر بات چیت سے معاملے کو حل کرنے کی دعوت دی، مگر جب آپ ان کی ہدایات کی طرف سے مایوس ہو گئے تو اعلان جنگ کر دیا۔ جو بھی جنگ میں فتح حاصل کرے وہ غمگین نہیں ہوتا، مگر امام علیہ السلام کامیابی سے ہمکنار ہونے کے بعد مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھ کر افسردہ ہو گئے۔ فاتح فوج کے سپاہی ایک الگ ہی دھج سے شہر میں داخل ہوتے ہیں، مگر امام اور آپ کے اصحاب ان کے بالکل برعکس عام عوام کی طرح وارد ہوئے، کیونکہ جنگ کا ہدف ان کے مورد نظر تھا وہ حاصل نہ ہو سکا تھا۔ ابن ابی الحدید جنگ جمل کی تلخیص کے بیان میں محمد بن سلیمان حاجب کا یہ قول نقل کرتا ہے کہ طلحہ کو پورا یقین تھا کہ عثمان کے بعد وہی خلیفہ بنے گا، اسی لیے وہ لوگوں کو عثمان سے بدظن کرتا تھا۔ جب عثمان کا قتل ہوا تو سب سے پہلے طلحہ نے ہی خلیفہ کے چناؤ کی طرف سب کی توجہ مبذول کی۔ عین ممکن ہے کہ اگر مالک اشتر اور ان جیسے شجاع امام کا نام تجویز نہ کرتے تو یہ لوگ امام کو خلیفہ بننے ہی نہ دیتے۔ البتہ وجہ جو بھی رہی ہو، خلافت کا درینہ خواب کہ جو ان کی آنکھوں میں تھا چکنا چور ہوا اور اس بابت یہ افراد امام سے متنفر ہو گئے اور آپ کی حکومت میں فتنہ پھیلانے کے ارادے سے مدینے سے عراق کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ام المومنین کو بھی اپنے ہمراہ لیا اور بالآخر جنگ کا میدان سجا دیا۔ یہی جنگ جمل جنگ صفین کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ جنگ جمل میں برپا ہونے والی خون ریزی کو ہی بہانہ بنا کر معاویہ نے بغاوت کا اعلان کیا۔ اس نے اہل شام کو ورغلا کر بدگمان کیا کہ علی ام المومنین سے جنگ کرنے کی وجہ سے فاسق ہو گئے ہیں، اور اس نے تہمت لگائی کہ امام نے 2 جنتی صحابہ طلحہ اور زبیر کو قتل کیا ہے، اور جو بھی کسی جنتی مومن کو قتل کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اسی سازش نے جنگ صفین کی چنگاری کو سلگا دیا۔ غرض صفین بھی جنگ جمل کی طرح علی علیہ السلام دشمنی کی ایک کڑی ہے جس کے ذریعے بنی امیہ نے معاویہ کی مکاری کے بلبوتے پر اسلام سے اپنے بغض و کینے کو جنگی فساد کی عملی شکل بخشی۔ عبداللہ ابن زبیر کے پھیلائے گئے فتنے کی بازگشت بھی
عثمان کے قصاص کی طرف ہوتی ہے، کیونکہ عبداللہ اس بات کا مدعی تھا کہ جس دن عثمان کا قتل ہوا اس نے ابن زبیر کو خلافت کے لیے نامزد کیا تھا اور مروان بن حکم کو بھی اس فیصلے پر گواہ قرار دیا تھا۔ گویا یہ تمام فتنے فساد ایک ہی شعلے سے بھڑکتے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، جیسے بدبختی برائی کے ساتھ ملزوم ہے، اسی طرح ایک فساد دوسرے فساد کو جنم دیتا ہے۔ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 29۔ ابن ابی الحدید کا کہنا بالکل بجا ہے۔ میں اس کے قول میں اضافہ کروں گا کہ ثقیفہ کے برپا ہوتی ہی جو فساد پھیلا وہ اس غضب خلافت کا نتیجہ تھا جسے خدا نے علی کے لیے مخصوص کیا تھا، مگر ثقیفہ میں ایک ایسی شخصیت کے سر خلافت کا صحرا سجا دیا گیا کہ جو علم و عمل مقام و مرتبے میں امام علیہ السلام کے ساتھ قابل مقایسہ بھی نہیں۔ ایسے افراد خلافت کے مدعی ہو گئے جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ وہ لوگ کہ جو زبان سے تو کلمہ پڑھ چکے تھے مگر دل میں نفاق چھپائے بیٹھے تھے، اور کئی تو ایسے موقع کی تلاش میں تھے کہ جب وہ دین اسلام اور اس کے ماننے والوں کو مشکلات اور آلام سے دوچار کر سکے۔ وہ ایک بار ٹھان چکے تھے کہ خلافت اس کے اصلی حقدار کو نہیں دی جائے گی۔ جنگ جمل کے اختتام پر جناب عائشہ کے اسیر ہو جانے، طلحہ زبیر اور ایسے ہزاروں ناقصین کے قتل ہو جانے، ہزاروں کے فرار کر جانے کے بعد آہستہ آہستہ بصرہ میں زندگی پھر سے معمول پر آ گئی تھی۔ جن افراد نے علی کی بیعت کر کے انہیں خلیفہ چنا تھا، انہوں نے امام علیہ السلام سے تجدید عہد کیا، اور جو اب تک بیعت سے سرپیچی دکھا رہے تھے انہوں نے بھی امام علیہ السلام کی بیعت کر لی۔ امیر المومنین علیہ السلام کی اولین ترجیح جناب عائشہ کو مدینے واپس پہنچانا تھا، اس لیے آپ نے ابن عباس سے کہا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور اسے اس کے گھر واپس چھوڑاؤ، کیونکہ خدا نے انہیں وہیں ٹھہرنے کا حکم دیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں عائشہ کے پاس گیا اور ان سے اندر آنے کی اجازت چاہی مگر اس نے اجازت نہیں دی۔ میں بنا اجازت کے ہی داخل ہوا اور اس کے نزدیک ٹاٹ پر بیٹھ گیا۔ اچانک عائشہ تند لہجے میں گویا ہوئی، خدا کی قسم میں نے تم جیسا نہیں دیکھا کہ بلا اجازت ہمارے گھر میں داخل ہو کر اپنی نشست سنبھال لے۔ ابن عباس نے آنے کا مقصد بیان کیا، خدا کی قسم ہم نے تمہیں سنت کی یاد دہانی کروائی، یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تمہارا گھر وہ ہے کہ جہاں ٹھہرنے کا تمہیں خدا نے حکم دیا، مگر تم نے حکم خدا کو ترک کر دیا۔ اب امیر المومنین علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ تمہیں مدینے واپس چھوڑ آئے۔ عائشہ نے کہا امیر المومنین تو عمر تھا، خدا اس پہ رحم کرے۔ ابن عباس نے اسے یاد دلایا کہ ہاں مگر اب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جناب عائشہ نے کہا میں ہرگز علی کی خلافت کو قبول نہیں کروں گی۔ جواباً ابن عباس گویا ہوئے کہ تمہاری سرکشی اور انکار اس اونٹ کی طرح ہے جس کے پستان دودھ سے بھرے ہوں، نہ تو اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ نقصان۔ اس طرح تمہارا امر کرنا یا مانے ہونا ہمارے لیے کسی نفع یا نقصان کا حامل نہیں۔ اس پر جناب عائشہ نے بلند آواز سے گریا شروع کر دیا، کہنے لگی میں مدینے واپس چلی جاؤں گی، کیونکہ میرے نزدیک رہنے کا بدترین ٹھکانہ وہ مقام ہے کہ جہاں تم لوگ موجود ہو۔ ابن عباس نے کہا خدا کی قسم جو عمل تم نے انجام دیا ہے وہ ہماری وجہ سے سرزد نہیں ہوا، ہم نے تمہیں ام المومنین اور تمہارے والد کو صدیق کہا۔ اے ابن عباس رسول اللہ سے اپنی قرابت داری کو مجھ پر جتا رہے ہو؟ تو ابن عباس نے برملا جواب دیا کہ ہاں، البتہ کبھی بھی اس بابت تم پر اولویت کو ظاہر نہ کرتا اگر تم اپنے مقام کی وجہ سے ہم پر حق نہ جتاتی۔ اس چیز کے لیے کتاب جواہر المطالب جلد نمبر 2 صفحہ 24، العقد الفری جلد نمبر 5 صفحہ 85، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 183، بروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 377، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 486 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آخر کار امام علیہ السلام نے جناب عائشہ کو پورے عزت و احترام کے ساتھ خواتین کے گروہ کے ہمراہ مدینے واپس بھیج دیا۔ اس کے لیے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 547، الفتنہ والوقت الجمل صفحہ 183 ملاحظہ کریں۔ محدثین روایت کرتے ہیں کہ جناب عائشہ مدینہ واپس آنے کے بعد ہمیشہ بلند آواز سے گریا کرتی رہتی تھیں، اور جو کوئی بھی اس سے ملاقات کے لیے آتا اس کو یہی کہتی کاش میں اس سے 20 سال قبل ہی مر گئی ہوتی۔ اس چیز کے لیے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 14 صفحہ 24، تاریخ بغداد جلد نمبر 9 صفحہ 184، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 487، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 541 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ بلا شبہ جناب عائشہ کی یہ آہوزاری اپنے عمل پر پشیمان ہو کر بارگاہ الہی میں توبہ کی غرض سے نہیں تھی، بلکہ اس ذلت آمیز شکست کی وجہ سے تھی کہ جو انہیں علی کے مقابل آنے پر نصیب ہوئی۔ جنگ میں ان کی فوج کے سپہ سالار بھی مارے گئے،
رسوائی کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ دوسری طرف امام اس مارکے کے فاتح رہے اور آپ کی افرادی قوت و اقتدار میں بھی اضافہ ہوا۔ ظاہر ہے علی علیہ السلام کی یہ فتح اور مقبولیت جناب عائشہ کسی طور پر قبول نہیں کر سکتی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں۔ جنگ کے بعد بصرہ شہر کا نظم و ضبط بحال ہوا اور فضا پرامن ہو گئی۔ بیت شکن یا تو قتل ہو چکے تھے یا فرار کر گئے تھے۔ جناب عائشہ کو بھی مدینے واپس پہنچا دیا گیا۔ امام علی علیہ السلام نے بصرہ میں کچھ عرصے قیام کے بعد عبداللہ بن عباس کو وہاں کا گورنر مقرر کیا۔ اس چیز کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 546، تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 19 صفحہ 170، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ 353، الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 79، اخبار الطوال جلد نمبر صفحہ 152، بروج الزہب جلد نمبر 2 صفحہ 381 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور مدینے سے جو لشکر ساتھ لائے تھے اس کے ہمراہ کوفے کی طرف روانہ ہو گئے۔ تاریخی اوراق میں ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جو اس بات کی خبر رسانی کرتی ہو کہ امام کا پہلے سے ہی مدینہ واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا اور آپ کوفے یا کسی دوسرے شہر کو دارالخلافہ بنانا چاہتے تھے۔ اسی وجہ سے مورخین کے درمیان آپ کے کوفہ جانے سے متعلق بھی اختلاف ہے۔ بعض روایات کے مطابق مالک اشتر کی گورنری کے لیے اہل کوفہ کا اصرار اس بات کا موجب بنا کہ آپ علیہ السلام کوفے میں سکونت اختیار کریں، جس کے لیے کتاب الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 490 ملاحظہ کیجیے۔ جبکہ دیگر روایات اس بات کی طرف مائل ہیں کہ امام علی علیہ السلام کو اس بات کی فکر تھی کہ عبداللہ بن سبا اور اس قماش کے دیگر افراد مدینے اور بصرے میں فتنہ انگیزی کے بعد کوفے میں بھی وبال نہ کھڑا کر دیں، لہٰذا آپ نے کوفے کو اپنا دارالحکومت اور جائے سکونت قرار دیا۔ اس کے لیے تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 546، الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 260 ملاحظہ کیجیے۔ کچھ روایات یہ بھی نقل کرتی ہیں کہ عبداللہ بن عباس کو بصرے کا گورنر منتخب کرنے کے بعد امام علی علیہ السلام نے ان کے دونوں بھائیوں عبید اللہ بن عباس اور قشم بن عباس کو یمن اور حجاز کی گورنری سونپی۔ مالک اشتر نے یہ کہتے ہوئے آپ کی تقرری سے اختلاف کیا کہ کیا اس لیے ہم نے عثمان کو قتل کیا تھا اور کوفے واپس چلے گئے؟ اس کے لیے ابن ابی شیبہ کی المصنف جلد نمبر 8 صفحہ 702، ابن ابی الحدید کی نہج البلاغہ جلد نمبر 15 صفحہ 98، تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 506۔ مالک کا اعتراض اور ان کی جانب سے بغاوت کا خوف امیر المومنین علیہ السلام کے کوفے میں قیام کا موجب بنا، اگرچہ کہ اس میں کوئی بھی استدلال درست نہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ محققین کی کڑی تحقیق اور حقیقت پر مبنی روایات اور واقعات سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ عبداللہ ابن سبا اور اس کی جو تحریک تھی سبائیت، وہ افسانہ ہے کہ جسے شیعوں کا اصلی چہرہ مسخ کرنے کے لیے شیعہ دشمنوں نے گھڑا ہے۔ اس کے لیے آپ رجوع کیجیے سید عسکری مرتضیٰ کی کتاب عبداللہ بن سبا۔ علاوہ ازیں اگر ایسی کوئی تحریک ابھری بھی تھی تو جنگ جمل کے ساتھ ہی تھم گئی، کیونکہ یہ سب پر واضح ہے کہ جس قدر کشیدگی بصرہ میں پھیلائی گئی اس کے بعد کسی طور بھی عبداللہ ابن سبا اور اس کے کارندوں کے لیے یہ عمل سازگار نہیں تھا کہ وہ کوفہ میں کسی بھی فتنے کو ہوا دیں، اور اس میں شک نہیں کہ وہ اس ارادے سے جہاں بھی قدم بڑھاتے امیر المومنین علیہ السلام ان کے قدموں کو اکھاڑ دیتے۔ اگرچہ کہ حضرت عباس بن عبد المطلب کے بیٹوں کی گورنری سے متعلق مالک اشتر کا اعتراض بھی احادیث گھڑنے والوں کی ہی ایک افترا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ روایت صحیح ہو، جبکہ امام علی مالک اشتر کے متعلق خود فرماتے ہیں کہ مالک کا میرے نزدیک وہی مقام ہے کہ جو میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہے۔ اس کے لیے آپ شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ 214، جناب ہلی کی خلاصۃ الاقوال صفحہ 277 اور ابن جبر کی نہج الایمان صفحہ 551 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مالک کی شخصیت اس سے کہیں بالا تر ہے کہ وہ فتنہ پرداز ہوں اور کسی ریاستی فساد کا سہارا بنے۔ نیز مالک اشتر حضرت عباس کے بیٹوں کے مقام سے بھی آگاہ تھے اور امام علی علیہ السلام کی روش اور اہداف کے نسبت ان کی وفاداری کو بھی جانتے تھے۔ یہ بھی بخوبی سمجھتے تھے کہ وہ اس نئی حکومت کے امور امام کی رضا کے مطابق چلائیں گے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت کے ابتدائی دور میں اٹھنے والے ناگوار حالات اور فتنوں کا ایک گہرا بلا تعصب مطالعہ کیا جائے تو اس حکمت عملی کو بآسانی درک کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ کے جو وقت تک حکومت اسلامی کا دارالحکومت تھا،
آپ وہاں واپس پلٹنے کو کیوں تیار نہیں تھے؟ کوفہ کو اس نئی حکومت اسلامی کا مرکز بنانے کے خواہاں تھے۔ بصرہ میں کشیدگی سے قبل ہی امام ارادہ کر چکے تھے کہ ایک مضبوط اور طاقتور فوج کی تشکیل سے شام میں سرگرم معاویہ کی سرکشی کہ جو اسلامی ریاست کے ستون کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا، اسے معاویہ کی معزولی سے ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ابن اسیر کی الکامل فی التاریخ جلد نمبر 3 صفحہ 221 ملاحظہ کریں۔ مگر بصرہ میں طلحہ اور زبیر جنہوں نے امام کی بیعت شکنی کی تھی، ان کے زیر تربیت چلنے والی تحریک سے آپ بھانپ چکے تھے کہ یہ بغاوت معاویہ کی سرکشی سے کسی طرح بھی کم نہیں۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس تحریک سے چشم پوشی معاویہ کی دھوکہ دہی سے کہیں زیادہ اسلامی بنیادوں کو ہلانے کے لیے کافی ہو۔ یہ بھی ممکن تھا کہ اس تحریک ہلانے کے لیے کافی ہو۔ پس اس دور اندیشی کے پیش نظر امام علی علیہ السلام اپنی توجہ بصرہ کی جانب مبذول کرنے پر مجبور ہو گئے اور بھاری دل کے ساتھ گلے میں اٹکی ہوئی ہڈی کے مانند معاویہ کی اندرونی اور بیرونی مہمات سے صرف نظر کیا۔ یہ عرصہ معاویہ کے لیے غنیمت بنا اور وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ امام کے مقابل جنگ کا خواہاں ہو گیا۔ جب بصرہ میں امیر المومنین علیہ السلام ناقصین کا قلع قمع کرنے میں مصروف تھے، اسی دوران معاویہ نے قتل عثمان کے قصاص کے بہانے اپنی درینہ منصوبے پر عمل درآمد کرنے کے لیے اہل شام کی حمایت حاصل کر لی تھی۔ اس کے لیے آپ تاریخ طبری جلد نمبر 3 صفحہ 560 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس نے امام علی علیہ السلام کی نسبت بغض و عناد کا ایک ایسا بیج عوام کے دلوں میں بو دیا تھا کہ بعد میں اہل شام خود معاویہ سے اصرار کرتے تھے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف قیام کا اعلان کیا جائے۔ اس کے لیے آپ کتاب منقری کی وقت و صفین صفحہ 32، ابن قتیبہ کی امامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ 74، ابن الساکر کی تاریخ مدینہ دمشق جلد نمبر 59 صفحہ نمبر 130، اور اس پر معاویہ جنگی قوت اور وسائل میں اضافے کی خاطر کچھ عرصے کے لیے جنگ مؤخر کرتا رہا۔ اس نے اپنی سوچی سمجھی سازش کے تحت مختلف قبائل، خصوصاً وہ قبیلے کے جو عراق کے نزدیک آباد تھے، ان کے سرداروں کو مال و متاع کا لالچ دیا اور اسی مکر سے انہیں امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے بھی آمادہ کر لیا۔ اس کے لیے منقری کی وقت الصفین صفحہ نمبر 71 ملاحظہ کریں۔ اگرچہ کہ امیر المومنین علیہ السلام بصرہ میں تھے، مگر معاویہ کی سرگرمیوں اور چال بازیوں سے بخوبی واقف تھے۔ اسی لیے آپ نے کوفے کو اپنے قیام اور لشکر کی تشکیل کے لیے منتخب کیا۔ شام کی سرحد کوفے کے نزدیک ہونے کی وجہ سے آپ کے لیے انہی حالات کے پیش نظر ماہ رجب کے آخری ایام میں سن 36 ہجری کو امیر المومنین علیہ السلام کوفے میں داخل ہوئے، جبکہ اہل کوفہ قرب و جوار سے آپ کے پرتپاک استقبال کے لیے حاضر ہوئے۔ اس کے لیے آپ منقری کی صفحہ 31، الفتوح جلد نمبر 2 صفحہ 490، مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ 381، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ 184، اخبار الطوال صفحہ 152، انساب الاشرف جلد نمبر 2 صفحہ 273، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ 282 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اسی سال امام علی علیہ السلام نے معاویہ کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے فوج کو جمع کیا۔ جنگ جمل میں ملنے والی کامیابی نے سپاہیوں میں معاویہ کے ناپاک ارادوں کے خلاف جہاد کی لگن کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ لوگ جنہوں نے پہلی جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ شرکت کی تھی اور کامیابی کا مزہ چکھ چکے تھے، اس بار شام کی فوج پر جھپٹنے اور فاتح ہونے کے لیے پھر سے تازہ دم ہو گئے تھے۔ نیز وہ گروہ کے جو اپنی سستی اور کاہلی کے ہاتھوں ناقصین کے خلاف معرکے میں شریک نہیں ہوئے تھے، وہ افراد آپ سے متفق تھے اس سے پہلے کہ معاویہ جنگ کا طبل بجائے آپ شام پر حملہ کر دیں۔ اگرچہ کہ عوام کا ایسا جذبہ امیر المومنین کے لیے اطمینان بخش تھا، لیکن آپ خود سے جنگ کا آغاز کر کے قبل از وقت کشیدگی پھیلانا نہیں چاہتے تھے۔ معاویہ کے مقابلے میں بھی آپ نے اسی روش کو اپنایا جسے آپ نے جنگ جمل کے بیعت شکنوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ آپ نے اتمام حجت کی غرض سے گفت و شنید کے لیے اپنے سفیر بھیجے، خط و کتابت کے ذریعے بھی معاویہ اور اہل شام کو بیعت کرنے اور باقی مسلمانوں کے ساتھ ہم آہنگی کی دعوت دی۔ اس کے لیے آپ منقری کی قوہ صفین صفحہ 28، بلازری کی انساب الاشرف جلد نمبر 2 صفحہ 275 ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کا ہمیشہ سے ایک ہی ہدف تھا کہ اپنی خوش فکری اور حکمت عملی سے عوام کو معاویہ کے مکر و حیلے سے محفوظ رکھیں۔ مگر معاویہ نہ صرف یہ کہ آپ کی ہمدردی اور نصیحت کو کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا، بلکہ روز بروز اپنی قدیمی عداوت اور ہر دھرمی میں خودسر ہوتا جا رہا تھا۔
امام علی علیہ السلام کے نام ایک خط اس کی پستی کی انتہا کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ معاویہ لکھتا ہے کہ تم نے تمام خلفاء سے حسد کیا، ان کے خلاف نبرد آزما رہے، ہم نے ہر دور میں تمہیں مغضب پرشورش سراپا احتجاج اور خلیفہ مسلمین کی بیعت سے روگرداں دیکھا۔ ہر دور میں اجباراً تمہیں بیعت کے لیے یوں کھینچ کے لایا جاتا تھا جس طرح نکیل پڑے اونٹ کو کھینچا جاتا ہے۔ تینوں خلفاء میں سب سے زیادہ حسد تمہیں عثمان سے تھا، حالانکہ اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور تم سے قرابت داری اور اس کی اچھائیاں اور اس ناروا سلوک کے اہل نہیں تھی۔ غرض تم نے اس قرابت داری کا بھی پاس نہیں رکھا اور اس کے عمل خیر کو بدعت قرار دیا اور اس بدعت کے خلاف آواز اٹھا کر اپنے کینے کو آشکار کیا۔ مخفی سازش کے ذریعے تم نے عوام کو عثمان کے خلاف برخلا کر انہیں متنفر کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا محاصرہ کیا۔ مجھے خبر ملی ہے کہ تم خود کو عثمان کے قتل سے بری ذمہ سمجھتے ہو، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو اس کے قاتلوں کو قصاص کے لیے ہمارے حوالے کر دو، اور اگر تم نے ایسا کر دیا تو تمہاری بیعت کرنے کے لیے سب سے آگے ہم ہوں گے، بصورت دیگر صرف تلوار ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ اس چیز کے لیے بلازری کی کتاب انصاب الاشراف جلد نمبر 2 صفحہ 278، منقری کی کتاب قوائے صفین صفحہ نمبر 87، شرح نہج البلاغہ جلد 15 صفحہ 74، العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ 91، جواہر المطالب جلد نمبر 1 صفحہ 357 ملاحظہ کیجیے۔ معاویہ اکثر خطوط میں امیر المومنین علیہ السلام کے لیے سخت توہین آمیز مذموم اور طعن بھرے الفاظ استعمال کرتا تھا۔ ناقصین کی بغاوت، عراق کے اکثر قبائل کی آپ کے خلاف جنگ میں مقاومت کی حامی نے معاویہ کو پہلے سے کہیں زیادہ سرکش اور مکار بنا دیا تھا۔ چاروں نچار امام علی علیہ السلام پہ لازم ہو گیا تھا کہ اپنی سیاسی بصیرت سے استفادہ کرتے ہوئے ابن ابی طالب کی حیثیت سے مناسب حکمت عملی اپنائیں اور معاویہ کی عیاری اور فتنہ انگیز سرگرمیوں کو بے نقاب کریں۔ اسلامی اقدار کے جو آپ کی ذات کا آئینہ دار ہیں اور شورۂ آفاق فصاحت و بلاغت کے لیے جس لہجے میں امام نے معاویہ کو جواب تحریر کیا، وہ انشاءاللہ ہم اپنی اگلی آنے والی آڈیو میں پیش۔ اس آڈیو کے اختتام پر رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے، اے اللہ ہمیں حق کو حق اور باطل کو باطل کے طور پر پہچاننے کی توفیق عطا فرما، ہماری امت کو ہر قسم کے تفرقے اور فتنوں سے محفوظ رکھ۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔